جس قدر تیزی سے دنیا ترقی کی جانب بڑھ رہی ہے، بیماریاں بھی اسی قدر تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ آج وہ بیماریاں وائرس کی صورت میں پورے شہروں کو، پوری آبادیوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں۔ اس سے بڑھ کر بڑی بات یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں ہارٹ اٹیک، شوگر اور بلڈ پریشر جیسی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر اس کی دو وجوہات نظر آتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دوری اختیار کر لی گئی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے۔ بیماریوں کا حل اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں عطا فرمایا۔ مالک کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن مجید کو شفا اور مومنوں کے لیے رحمت بنا کر نازل فرمایا۔ گویا کہ قرآن مجید میں شفا ہے۔ تو اس سلسلے میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ایک سفر پر جا رہے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، اور قبیلے کے پاس سے گزرے تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم قبیلے والوں سے کوئی مدد لے لیتے ہیں، کوئی ضیافت کے لیے، کوئی مہمان نوازی کے لیے ان سے کہتے ہیں۔ لہٰذا قبیلے والوں سے کہا کہ ہمیں مہمان نوازی کی ضرورت ہے، ہماری مہمان نوازی کی جائے، ہمیں مہمان بنا لیا جائے۔ تو قبیلے والوں نے کہا کہ آپ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں، ہم کسی کو مہمان نہیں بنا سکتے۔ انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ابھی اس قبیلے کے پاس پڑاؤ کیا ہوا تھا کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے ڈس لیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم ان لوگوں کے پاس جائیں جو یہاں ہمارے پاس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام تشریف لائے ہیں، ان سے کوئی اگر ان میں سے کسی کو دم کرنا آتا ہو تو سانپ نے کاٹ لیا ہے اپنے سردار کو، ان سے دم کروا لیتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے بڑے حکیموں اور طبیبوں سے علاج کروایا، لیکن کوئی بھی افاقہ نہ ہوا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس آئے، عرض کیا کہ آپ میں سے کوئی کسی کو دم کرنا آتا ہے؟ تو ایک صحابی رسول نے فرمایا ہاں مجھے دم کرنا آتا ہے، میں دم کروں گا، لیکن میں اسی طرح دم نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے ہمیں مہمان نہیں بنایا، ہمیں ہماری مہمان نوازی نہیں کی، لہٰذا میں اجرت لوں گا، پیسے لوں گا دم کرنے کے لیے۔ صحابی رسول گئے اور سردار کو سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر دم کرتے رہے۔ لہٰذا صحابی رسول نے سورہ فاتحہ شریف سے دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے بکریوں کا ریوڑ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے، سورہ فاتحہ شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے۔ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا سر بہت درد کرتا ہے، ہمارے جسم میں درد ہو رہا ہے، تو ان کو سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر دم کیا جائے۔ لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ راستے میں پیش آیا، سفر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ تھا کہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر اگر دم کیا جائے تو اس سے شفا حاصل ہوتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے ہی تو سکھایا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، انہوں نے جو بکریوں کا ریوڑ تمہیں اجرت میں دیا ہے اس میں میرا بھی حصہ رکھ لینا۔
گویا کہ سورہ فاتحہ شریف میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ یہ بیماریوں کی وجہ کیا بنی کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اس کی تلاوت کرنے کو چھوڑ دیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دوری اختیار کر لی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان میں احتیاط نہیں کرتے، کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھانے کے اول اور آخر نمکین 70 بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یعنی جب کھانا شروع کیا جائے تو تب بھی کسی نمکین چیز سے شروع کیا جائے، اور جب کھانے کو چھوڑا جائے تو کسی نمکین چیز پر چھوڑا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ابتدا تو چائے ہم نمکین سے کر لیں، لیکن آخر میں ہم چائے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ابتدا ہے وہ ہم نمکین سے کرتے ہیں، پہلے وہ چائے بسکٹ وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کھانا آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد چائے آ جاتی ہے۔ تو گویا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ میٹھے سے ابتدا کرتے ہیں اور میٹھے پر ہی چھوڑتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں فرمایا کہ نمکین چیز سے ابتدا کی جائے، نمکین چیز پر چھوڑا جائے۔ حضرت علامہ تراب الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان میں گیا اور میں نے ایک عالم دین کو دیکھا کہ وہ اپنے پاس ایک پڑیا رکھتے تھے نمک والی، اور ہر جگہ پر وہ پڑیا اپنی جیب میں رکھتے تھے، اور جس جگہ پر بھی کوئی کھانے کا انتظام ہوتا تو اس جگہ پر وہ پڑیا اپنی جیب میں سے نکالتے اور شروع میں بھی نمک کھا لیتے اور آخر میں بھی نمک کھا لیتے۔ تو تراب الحق شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نمکین چیز سے ابتدا کی جائے اور نمکین چیز پر ہی اختتام کیا جائے۔ اسی طرح یہ حدیث شریف ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ گرم کھانے کو ٹھنڈا کر دیا کرو، گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی، گرم کھانے کو ٹھنڈا کر دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ گرم گرم ہی چیز لائی جاتی ہے، دسترخوان پر رکھی جاتی ہے اور گرم گرم چیز ہی کھا لی جاتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ جب کوئی گرم کھانا دسترخوان پر آئے تو چند ہی منٹ بعد وہ تھال، وہ پلیٹ، وہ برتن وہ خالی ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس میں برکت نہیں ہے، گرم کھانے میں برکت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں کھانا ٹھنڈا کر دینا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ بالکل ہی ٹھنڈا کر لیا جائے، ہاں اتنا تو لازمی ہوا نا کہ اتنا گرم ہو کہ ہم بآسانی کھا سکیں، یہ نہ ہو کہ ہمارا منہ جل رہا ہو اور کھا رہے ہوں اور منہ سے دھواں نکل رہا ہو۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر دیا جائے تاکہ آسانی سے کھانے کو کھا لیا جائے۔ تو ہمارے ہاں تو وہ رواج ہے نا کہ گرم گرم چائے پیتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ چائے کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر دیا جائے کہ وہ بآسانی پی جا سکے۔ اسی طرح حدیث شریف ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے، اس کا مکھن دوا ہے، یعنی دوائی ہے، اور گائے کا گوشت بیماری ہے۔ اس فرمان کو سامنے رکھ کر ہم ڈاکٹرز اور حکیموں کی جب تحقیقات پڑھتے ہیں تو آج کل ڈاکٹرز اور حکیم بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ہاں واقعی گائے کے گوشت میں بیماری ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں رائج ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کر نہار منہ پانی پی لیا جائے، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں منع فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہار منہ پانی پینا جسم کی طاقت کو کم کرتا ہے۔ چاہے طب جتنی بھی آگے نکل جائے،
یہ سائنس جتنی بھی آگے نکل جائے، لیکن سرکار علیہ السلام کا جب فرمان مل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے کہ جسم کی طاقت کم ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق ہے اور سرکار علیہ السلام کا فرمان ہی سچ ہے، اور سرکار علیہ السلام کا فرمان عالی شان سن کر اپنے سرے تسلیم کو خم کر دینا چاہیے۔ اسی طرح بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک اور بھی چیز ہے کہ بدھ والے دن ناخن نہ کاٹے جائیں۔ سرکار علیہ السلام نے اسے منع فرمایا کہ بدھ والے دن ناخن نہ ترشوائے جائیں۔ امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا امام ابن الحاج کا۔ امام ابن الحاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے سرکار علیہ السلام کی اس حدیث شریف کو ضعیف سمجھ کر کہ اس کی روایت میں ضعف ہے، اس کو ضعیف سمجھ کر انہوں نے بدھ والے دن ناخن کاٹ لیے، تو ان کو برس والی بیماری آ گئی، یعنی جسم پر سفید رنگ کے دبے بن گئے۔ تو رات میں خواب میں سرکار علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ ہم نے بدھ والے دن ناخن کاٹنے سے منع کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ تو حدیث ضعیف ہے، وہ تو روایت کمزور ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن فرمان تو میرا ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ بدھ والے دن ناخن کاٹنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ امام ابن الحاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے اپنا دست اقدس میرے جسم پر پھیرا، فرماتے ہیں کہ فوراً میں شفا یاب ہو گیا، لیکن اس کے بعد میں نے ارادہ کر دیا، نیت کر دی کہ آج کے بعد کوئی بھی حدیث اگر ضعیف بھی ہو تو اس پر بھی میں عمل کیا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے جمعے والے دن ناخن کاٹے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بیماری کو کھینچ لیتا ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بہار شریعت میں لکھا، فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعے والے دن ناخن کاٹتا ہے، جمعے والے دن ناخن ترشواتا ہے، اس کو انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے جمعے تک یعنی 7 دن اس کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اور 3 دن اس سے بھی زیادہ یعنی پورے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سرکار علیہ السلام نے زیتون کی بہت سارے حضور نے فوائد بیان فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زیتون کو کھاؤ اور اس کے درخت کو لگاؤ، یہ بیماریوں کو دور کرنے والا درخت ہے، یہ پھل جو ہے بیماریوں کو دور کرتا ہے، اس کا تیل استعمال کیا جائے کھانے میں چاہے ہو، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے اس کے فوائد بیان فرمائے ہیں۔